الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، رمضان کے پہلے جمعہ میں نے اسی آیت کے حوالے سے اس آیت کے پہلے حصے پر فوکس کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ دلائل کے ساتھ میں بات پیش کی کہ یہ رمضان کے روزے کوئی پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی امت پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ اس آیت میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جو ہمارے کرسچن فیملی کو بلانگ کرنے والے اور جوئش فیملی کو بلانگ کرنے والے فاسٹنگ رکھتے ہیں، ان کے دلائل ہولی بائبل سے میں نے رکھے، اور ان سے بھی اور قدیم، بلکہ سب سے قدیم جو قوم یا مذہبی گروہ دنیا میں پایا جاتا ہے، اور وہ ہمارا سناتن دھرم کے ماننے والوں کا گروہ ہے۔ تو سناتن دھرم کی خوبصورت تعلیمات میں سے بھی میں نے آپ کے سامنے چند پیش کیے، جس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ روزے چاند کی تاریخوں کے مطابق ایک پورے مہینے کے لیے رکھے جاتے تھے، جہاں پر طلوع آفتاب سے پہلے تک کھایا پیا جاتا تھا، اور پھر روزہ شروع ہوتا تھا، اور پھر غروب آفتاب تک یہ روزے مکمل کیے جاتے تھے۔ اور پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ مہارشی یہ ورت یا اپواس رکھا کرتے تھے پاپوں کا ناش کرنے کے لیے، یعنی گناہوں کی معافی کے لیے۔ جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار اللہ والے ہوتے تھے، وہ یہ روزوں کو رکھتے تھے۔ یہ پہلو تھا سملیرٹی کا، جسے اجاگر کرنے سے مختلف ریلیجیس کمیونٹیز کے اندر اتحاد اور یونٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بھئی ڈفرینسز تو ہیں ہی، ان کے بارے میں تو بہت زیادہ چرچا ہوتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف اور صرف ڈفرینسز ہیں اور الگ الگ ریلیجنز کے اندر ہر چیز الگ ہے اور مختلف ہے، بلکہ بے شمار چیزیں سملر ہیں اور کامن ہیں۔ ان میں سے رمضان کے حوالے سے یہ ایک
روزوں کی کامنالٹی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو لوگوں کے سامنے اس طرح جب یہ کامنالٹیز اور سملیرٹیز سامنے رکھے جائیں گے، یہ اویئرنیس کریٹ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سمجھ کر لوگ اتحاد کی طرف آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ آگے بڑھائیں گے۔ عزیز ساتھیو، اسی آیت کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے روزوں کا مقصد، کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس پر بھی یعنی کچھ اظہار خیال میں نے اس جمعہ میں بھی کیا تھا، ہے نا، کہ تقوی دراصل خدا سے اتنی محبت، پرمیشور سے، گاڈ سے، اللہ سے، مختلف یعنی جن جن ناموں سے ہم اپنے سپریم گاڈ کو پکارتے ہیں، اس سے اتنی محبت کی جائے کہ اس کی ناراضگی سے ہمیں ڈر لگے۔ اس طرح کے ڈر کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو تقوی کی کیفیت ہے، یہ ہم سے پھر کیا مطالبہ کرتی ہے؟ آخر کیوں اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے؟ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ 29 دن یا 30 دن کے روزے ہر سال ہر زمانے میں لوگوں پر فرض کیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور صرف رمضان کے روزوں کے متعلق ہی نہیں بلکہ ہر عبادت کے متعلق یہ سوال دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ یہ سوال کیا جانے لگا ہے کہ آخر خدا کو یہ عبادتیں کیوں درکار ہیں، کیوں اللہ کو بلانا ہے؟ یعنی مسلمانوں کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ کیوں اللہ کو بلانا ہے اپنے ماننے والے بندوں کو دن میں 5 وقت، اور اپنے آگے قیام اور رکوع اور سجدے جو ہے کروانے ہیں، اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ اور بالکل اسی طرح کا سوال پھر روزوں پر بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کو آخر کیا ملے گا اپنے بندوں کو جو ہے بھوکا اور پیاسا رکھ کر؟ یہ 2 سوال بڑے خاص ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی تعداد بھی زیادہ نماز کی پابندی کرتی ہے، اور نمازوں کی گنتی کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو اہتمام ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کہ یہ فرائض تو 5 وقت کے ادا کرنے ہی ہیں، پھر لوگ ذرا زیادہ اہتمام کے ساتھ سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اب پتہ چلا کہ رمضان کے اندر تراویح کی ایک نماز بھی ہوتی ہے، جو کوئی 8 رکعت، کوئی 12 رکعت، کوئی 20 رکعت پڑھتا ہے، اور پھر کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تراویح اور یہ تہجد دراصل یعنی ایک ہی ہے، اور کچھ لوگ جو تراویح کو الگ سمجھتے ہیں تو پھر وہ تراویح بھی ادا کرتے ہیں اور پھر وہ تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ بہرحال میں اس بحث میں اس وقت نہیں جا رہا کہ یہ تراویح اور تہجد یہ ایک ہی نماز ہیں یا مختلف نمازیں ہیں، لیکن جو زیادہ یعنی غور طلب بات اس موقع پر ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ اتنی زیادہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کو کیا ملے گا؟ کیوں اللہ تعالیٰ یہ مشقت جو ہے انسانوں سے کروا رہے ہیں، جبکہ لوگوں کے پاس یعنی دوسری مصروفیتیں بھری پڑی ہیں نا، بیوی بچے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، نوکری اور کاروبار ہیں وہ دیکھنے ہیں، ہے نا، ہر اچھے برے کا جو ہے انسان کو خود خیال رکھنا ہے، خود ساری ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسٹرا جو ہے عبادتوں کا بار لوگوں کے اوپر ڈال دیا،
یہ سوالات آتے ہیں نا، یہ سوالات عمرے اور حج کے تعلق سے بھی آتے ہیں، اور سناتن دھرم کی جو دھارمک یاترائیں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے بھی آتے ہیں۔ امرناتھ یاترا، بھئی کیا ضرورت ہے بھگوان کو، پرمیشور کو جو ہے اپنے بھکتوں کو وہاں پر بلانے کی، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے میں رمضان کے موقع سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں یہ یعنی اپلائی ہر جگہ پر ہوتی ہے۔ یہ کرسچنز کے پریئر اور ماس پر بھی اپلائی ہوتی ہے، لوگ اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ واٹ از دا یوز، واٹ از دا پرپس۔ اور اس کے جواب میں ایک پہلو جو بعض لوگوں کے سامنے نمایاں ہوتا ہے اور بعض لوگ اسے ایکسپلین کرتے ہیں، وہ ہے نمازوں کے اور روزوں کے اور اسی طرح کے دیگر عبادات کے سائنٹیفک پرسپیکٹو، اس کے ہیلتھ بینیفٹس ہے نا۔ روزہ رکھیں گے تو یہ جو فاسٹنگ کا پروسیس ہے تو اس کی وجہ سے باڈی اپنے آپ کو رینیو کرتی ہے، کیونکہ زیادہ تر انرجی کھانے کے ڈائجیشن کے اندر نہیں جاتی، تو وہ باڈی کے جو ہے ریکنسٹرکشن کے اندر، ری انرجائزنگ کے اندر ہے نا، باڈی کو رینیو کرنے کے اندر جو ہے وہ انرجی لگتی ہے، تو باڈی یعنی کہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، رینیو ہو جاتی ہے، کینسر ختم ہو جاتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ پہلو بھی یقیناً ہے نا، لیکن ان سے بھی اور زیادہ اہم اس کے بینیفٹس کے اندر، ان عبادتوں کے بینیفٹس کے اندر دراصل وہ بینیفٹس ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے یا دیگر آسمانی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ اللہ کو کیا چاہیے، یہ بھی ہوں گے بینیفٹس، یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ میں نے بھی یعنی غالباً لاسٹ ایئر یا اس سے پہلے اپنے جمعہ کے خطبے کے اندر یہ سارے یعنی ہیلتھ بینیفٹس کے جو ہے کچھ پہلو بھی میں نے بھی رکھے ہیں۔ یقیناً یہ بینیفٹس ہیں عبادتوں کے، نماز کے اور روزوں کے اور دیگر عبادتوں کے، لیکن وہ کون سے بینیفٹس ہیں جو اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو حاصل ہوں، ان پر اگر ہم غور کریں ہے نا، اور ان کا جواب ہم سیکھیں اور وہ لوگوں کو بتانے لگیں، تو جتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کو کیا ملے گا، یہ 5 وقت یا اس سے زیادہ لوگوں کو نماز پڑھوا کر ہے نا، پوجا پاٹ کروا کر، یہ پریئر اور ماس کروا کر، یہ رمضان کے روزے اور فاسٹنگ اور اپواس رکھوا کر، یا پھر کسی تیرتھ یاترا کے اوپر بلوا کر ہے نا، حج پر بلوا کر، عمرہ کرنے کے لیے بلوا کر، تو لوگوں کو وہ جواب ملے گا جو واقعی ان کے لیے تشفی بخش ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے در حقیقت اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے کیریکٹر کو بنایا جائے، ان کے اندر انسانیت اور ہیومینٹی پیدا کی جائے، ان کے اندر اچھے اخلاق جو ہے پروان چڑھائے جائیں۔ یہ ہے دراصل عبادتوں کا مقصد۔ یہ آپ نماز کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز در حقیقت فحش، بے حیائی کے اور برے کاموں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ تو بے حیائی کے جو کام ہیں وہ دوسرے انسانوں سے ریلیٹڈ کام ہیں، اور یہ جو منکرات ہیں یہ بھی انسانوں سے ریلیٹڈ کام ہے۔ یعنی ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تاکہ ہم ان ہیومینٹی سے، آپریشن سے، ظلم اور زیادتی سے، بے حیائی سے اور برائیوں سے بچیں اور بھلائیوں کی طرف آگے بڑھیں، ہمارا کیریکٹر کچھ اس طرح سے مولڈ ہو کہ ہم بھلائیاں کرنے والے، اچھائیاں کرنے والے لوگ بن جائیں۔
تو دیر از اے پرپز فار ایوری ایکٹ آف ورشپ. یہ میں پھر کہوں کہ مثال کے لیے تو میں نماز اور یعنی روزہ ایک مطلب بیس بنا کر, ریفرنس بنا کر, کیونکہ رمضان چل رہا ہے میں بات کر رہا ہوں, ورنہ یہ ہر ایکٹ آف ورشپ جو الگ الگ طرح کی ایکٹ آف ورشپ ہیں جو سناتن دھرم میں پائی جاتی ہیں یا پھر جوڈائزم میں پائی جاتی ہیں, کرسچینٹی میں پائی جاتی ہیں یا اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں, یہ ہر ایک پر یہ بات اپلائی ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے اندر انسانیت پیدا ہو. یہی بات رمضان کے روزوں کے لیے بھی ہے کہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو, اور ہم انسانوں کے ساتھ جتنے معاملات انجام دیتے ہیں اس کے اندر ہم اس بات یعنی سارے معاملات ظاہر سی بات ہے, لیکن یعنی یہ معاملات کو اگر آپ کلاسیفائی کریں گے تو یہ دو یعنی براڈ کیٹیگریز کے اندر آپ ان کو جو ہے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے نا. اللہ کے حقوق ہیں اور پھر بندوں کے حقوق ہیں, اور بندوں کے حقوق کی جتنی اہمیت پورے قرآن مجید کے اندر بار بار اجاگر کر کے جو ہے بتائی گئی ہے وہ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. اور بندوں کے حقوق کے تعلق سے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کیے گئے ظلم کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا, ظالم کو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ مظلوم معاف نہ کر دے. آپ نے اللہ کے حقوق کے اندر کمی بیشی کر دی, اللہ درگزر کر سکتا ہے, اس کی مرضی, وہ معاف کرے گا کیونکہ اس کے حقوق کے اندر جو ہے حق تلفی ہوئی ہے. وہ بغیر کسی مواخذے کے, بغیر کسی کمپنسیشن کے, بغیر کسی سزا کے بھی وہ معاف کر سکتا اگر وہ چاہے. لیکن اللہ نے خود یہ قانون بنایا ہے کہ جب بندوں کے حقوق پامال کیے جائیں گے, بندوں کو ستایا جائے گا, ان پر ظلم کیا جائے گا, تو پھر جب تک وہ مظلوم بندے معاف نہیں کر دیتے اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. تو یہ تقوی کے اندر کا غالب پہلو بھی یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ میں ہمارا رویہ کیسا ہے, ہمارا سلوک کیسا ہے. کیا ان کے ساتھ میں حسن سلوک کر رہے ہیں یا پھر ان کے ساتھ میں ظلم اور زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں. اور یہی وہ بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ جو ہیومینٹی کا پہلو ہے جو عبادتوں کے ساتھ میں یعنی اتنا زیادہ ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہے, اس کو ایسے کٹ کر کے علیحدہ کر کے دور کر دیا گیا, بھلا دیا گیا کہ اب وہ عبادتیں تو ہو رہی ہیں, یعنی لوگ 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, مگر پتہ چلا کہ کوئی اخلاق ان کے اندر پیدا نہیں ہوئے, ہے نا. 40-40, 50-50 سال سے یہ روزے رکھ رہے ہیں لوگ, مگر ان کے اندر انسانوں کی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی, ہے نا. لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو پھر اس طرح کے روزوں کا کیا فائدہ. اور یہ ریزن بن جاتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ایتھیسٹ ہیں اور ایگنوسٹک ہیں اور اسکیپٹک ہیں, یا پھر ریلیجس ہوں گے مگر ریلیجن سے اب وہ بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا میں بڑی تعداد ہے, مسلمانوں میں بھی ہے اور عیسائیوں میں بھی ہے اور ہندوؤں میں بھی ہے, سناتنیوں میں, جو دھرم اور دین سے بیزار ہو کر اپنے آپ کو اس سے علیحدہ ہے نا رکھنے کو پسند کر رہے ہیں. اور یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اب اور لوگ کھل کر سامنے آتے چلے جا رہے ہیں کہ بھئی اب میرا کوئی دھرم سے تعلق نہیں ہے, میں پیدا تو مسلمان ہوا تھا, اب میں ایکس مسلم ہوں, ہے نا. لوگ جیسے جیسے مطلب یہ اب ٹرینڈ چل رہا ہے تو پھر اور زیادہ لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. جو پہلے سے وہ بھاونا, وہ خیالات رکھتے تھے کہ وہ دین سے بیزار تھے, مگر سماج کے پریشر کی وجہ سے, سماج کے ڈر کی وجہ سے وہ کھل کر بول نہیں رہے تھے. اب دیکھا کہ وہ بھی بول رہا ہے, وہ بھی بول رہا ہے, وہ بھی بول رہا ہے, تو پھر یعنی لوگ اب ہمت کر کے جو ہے آگے آ رہے ہیں, ہے نا. کھل کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی اب ہم
اب ہمارا دھرم سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادتیں اس طرح کی جانے لگی ہیں کہ ان سے انسانیت کا کوئی تعلق جو ہے باقی نہیں رہا. نمازیں اپنی جگہ ادا ہو رہی ہیں، بعض لوگوں کی تو بڑی پابندی سے، لیکن فحش اور منکرات سے ان کی نمازیں انہیں روکتی نہیں. اور اسی طرح یہ روزے ہیں جو سالوں سال سے لوگ جو ہے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر پتہ چلا کہ تقویٰ پیدا نہیں ہوا، اور پھر عمرے بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں نے تو اس کو یعنی اس کا پورا مقصد ہی الٹ دیا ہے کہ عبادتوں کے ثواب کی گنتی کو انہوں نے امپورٹنس دے دی کہ بھائی آپ ایک نیکی کریں گے تو عام دنوں میں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، ہے نا. نمبرز کا یہ اب کیلکولیشن ہو گیا. اب رمضان میں تو اللہ تعالیٰ 70 سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ جو ہے ہر نیکی کا اجر دینے والے ہیں. تو پھر اب زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں نکالنی ہے، اب نماز بھی اسی مہینے میں پڑھ لینی ہے، روزے تو رکھ ہی رہے ہیں، پھر عمرے بھی کر لیں گے. تو ہوگا کیا؟ ہوگا کہ اتنی ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی کہ وہ جو گناہ ہم کرتے ہوئے آئے ہیں ان کا یعنی ترازو میں اگر ڈال کر بیلنس کیا جائے گا تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب یہ اتنی ساری نیکیاں ہیں، بھائی ایک ایک نیکی کا آپ کو 700 ٹائمز یا اس سے زیادہ مل رہا ہے نا. تو یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن لوگوں کے دماغوں کے اوپر غالب ہے کہ گناہ تو کتنے کیے ہیں، ابھی اور گنجائش ہے، اور گناہ کر سکتے ہیں، اتنی ساری نیکیاں ہیں تو یقیناً یعنی کہ وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یا بیلنس ترازو میں ڈالیں گے تو پھر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہی نکلے گا. تو لوگوں نے عبادتوں کو گناہ کرنے کے لائسنس کے طور پر جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا. اور بہرحال اس میں اور کتنے گئے گزرے ہیں اس پر میں اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور پھر اپنی جگہ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی ہم کلمہ گو ہیں تو پھر اب کیا حساب کتاب لے گا اللہ، ہے نا. جنت تو بنائی ہی ہمارے لیے ہے، کچھ بندوں کو اللہ نے پیدا ہی کیا معاف کرنے کے لیے ہے، اور وہ ہم ہیں، ہماری جماعت ہے، ہمارا فرقہ ہے، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں. لہٰذا یعنی اب گناہوں سے بچنے کی، کوئی احتیاط کرنے کی، کوئی فحش اور منکرات سے دور رہنے کی اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی ہے نا. یہ ساری مینٹیلٹی وہ کرپشن کی طرف انسان کو لے جاتی ہے کہ وہ کھل کر بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے گناہ کرتا چلا جاتا ہے نا، اس خیال کے ساتھ میں کہ سارے گناہ تو آلریڈی فارگیون ہے، بھائی میں کلمہ گو ہوں، یا پھر میں نے کرائسٹ کو جو ہے مان لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیا ہوں، جیسا کرسچنس کا بعض کرسچنس کا ماننا ہے، میں نے کنفیشن کر لیا، اب ختم، میرے گناہوں کی سزا تو جو ہے انہیں دے دی گئی ہے، اب مجھے ہے نا کسی سزا کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سارا جو اصل مقصد تھا عبادتوں کا، اسی سے جو ہے عبادتوں کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا، اور اب اس طرح لوگ عبادتیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں گناہوں کا بازار بھی گرم. عزیز ساتھیوں، رمضان کے روزوں میں یقیناً یعنی ایک اس کا پہلو عبادت کا اور ثواب کا ہے اپنی جگہ، لیکن انسانیت والا پہلو کیا ہے روزوں کا؟ یہ تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہے کہ ہمارے اندر اگر تقویٰ پیدا ہو جائے تو پھر یعنی ہمارے کیریکٹر کے اندر کیا چینج آنا چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ ان باتوں کے اوپر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنا چاہوں گا جن پر عام طور پر اکثر جو ہے بات نہیں کی جاتی. دیکھیے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1903. میں تیزی سے یہ آپ کے سامنے بس پڑھ دیتا ہوں.
ٹھیک ہے، اس بات کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ عبادتوں کا جو مقصد ہے، ان کے اصل مقاصد میں سے ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، ہمارا کیریکٹر اچھا ہو جائے۔ تو بخاری کی یہ حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی یہ روزہ رکھنے کا کیریکٹر پر یہ اثر پڑنا چاہیے کہ بندہ جب روزہ ہو تو اسے یہ پریکٹس جو ہے دلوائی جا رہی ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، وہ دغا نہ کرے، یعنی دھوکے بازی نہ کرے۔ لیکن کوئی انسان روزہ بھی رکھ رہا ہے، ساتھ میں وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ دغا بازی بھی کر رہا ہے، تو ایسے روزوں کا حاصل کیا ہے؟ ایسے روزوں کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ کتنی واضح بات ہے، کتنی صاف بات ہے۔ یہ روزے کا تعلق یعنی صرف دیکھیے، عام طور پر یہ ہے کہ کھانا کچھ نہیں ہے، سحر سے لے کر افطار تک ایک دانہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ایک قطرہ پانی بھی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کھانے پینے کا پرہیز ہے، اور جو شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے شوہروں کے پاس یا بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، ہے نا، اس پیریڈ کے اندر، سحر سے لے کر افطار کے پیریڈ کے اندر۔ یہ تو فزیکل کچھ چیزیں ہو گئیں کنٹرول کرنے کی، یہ بتائی جاتی ہیں۔ اس میں بڑی تاکید، بڑی پابندی، بھئی یہ منٹ سے پہلے آپ اپنی سحری ختم کر لیجئے ورنہ آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک ایک منٹ کا بڑا یعنی کیلکولیشن کر کے، پھر اس کے اندر بھی غلو ہے۔ بہرحال اس موقع پر میں ڈسکس نہیں کر رہا، ہے نا۔ جتنا وقت ہوتا ہے اس سے بہت پہلے سحری جو ہے روک دی جاتی ہے، تقویٰ سمجھتے ہوئے، پرہیزگاری سمجھی جاتی ہے کہ بھئی وقت سے پہلے، بہت پہلے ہم نے جو ہے اپنی سحری کر لی، ہے نا۔ جس نے جتنا پہلے کر لیا وہ اتنا زیادہ متقی پرہیزگار۔ اور اسی طرح افطار کے اندر، ہے نا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ سحر میں دیر کرو، افطار میں جلدی کرو۔ ہم نے الٹا بنا لیا اور اس کو تقوی کا جو ہے معیار بنا لیا۔ ہم نے کہا جتنا لیٹ افطاری کریں گے وہ اتنا زیادہ اللہ والا ہے، اتنا زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ ہے یعنی عبادتوں کے اندر یہ باتوں پر زور ہے، اس کو بھی الٹ کے اکثر لوگوں کے اندر وہ بھی الٹا کر کے جو تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق نہیں بلکہ اس کے خلاف کرتے ہوئے لوگوں کو وہ مشق کروائی جا رہی ہے، بڑا یعنی اس میں ریجڈ اپنے آپ کو بنا کر۔ ایسا احتیاط نہیں ہے نا، بہت ضروری ہے احتیاط، لیکن اس میں پھر کیریکٹر کا جو پہلو ہے، انسانیت کا جو پہلو ہے، وہ سرے سے تقریباً جو ہے غائب۔ یہاں یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا، روزہ رکھ رہا ہے اور یہ حرکتیں کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے نا۔ یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1904۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ، کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے، یعنی بیہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور نہ شور مچائے، گڑبڑ کرنا، شور مچانا، ہے نا، ہنگامہ کرنا۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی،
ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ یہ حدیث کے اندر مطلب اس موضوع کے متعلق جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ گالی نہیں بک سکتے، آپ جھگڑا نہیں کر سکتے، آپ شور ہنگامہ آپ نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی آپ سے لڑنے آئے تو آپ شائستگی کے ساتھ میں ہے نا، بردباری کے ساتھ میں آپ کہیں گے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میں آپ سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ یعنی ایون وربل جھگڑا، ہاتھا پائی تو اور بہت دور کی بات ہے، صرف زبانی جھگڑا بھی جو ہے نہیں کرے گا۔ یہ تربیت ہے روزے کے اندر، یہ ہونی چاہیے، یہ روزے کے مقاصد میں سے ہے، یہ تقویٰ کے اندر جو یعنی تقویٰ کے مطلوبات میں سے ہے۔ یہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو تو پھر وہ کنٹرول کرے گا اپنے آپ کو۔ یہ مشق کروائی جا رہی ہے مسلسل، روزانہ جو ہے 13 گھنٹے 29 یا 30 دن کے لیے، ہے نا، اتنی ایکسٹینسو اور انٹینسو یہ پریکٹس ہے کہ اس کے اثرات جو ہے اگلے 11 مہینے تک اور اس کے بعد بھی باقی رہیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی ہمدردی کا، کمپیشن کا، رحمت کا، تمام انسانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ میں ہمدردی کا، رحمت کا مہینہ ہے۔ پھر کیریکٹر کی بات کی جا رہی ہے، پھر مورلی اپرائٹ رہنے کی جو ہے بات کی جا رہی ہے۔ ایک اجمالی بات ہے یہاں پر کہ ساروں کے ساتھ ہمدردی اور جو ہے رحمت کا معاملہ کرنے کا یہ مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بخاری کی ایک اور روایت دیکھیے، اس کا رقم ہے 1902۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، یعنی غریبوں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تمام جو ہے لوگوں سے زیادہ سخی تھے، زیادہ ہاتھ کھول کر لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے تھے۔ جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ یعنی عام دنوں میں بھی غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، ضرورت مندوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا یعنی ہاتھ کھول کر خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تو اور زیادہ۔ اب یہ پیسہ خرچ کرنا غریبوں پر، مسکینوں پر، یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کا پہلو ہے نا، یہ انسانیت پیدا ہو جائے ہمارے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت اسی لیے مقرر کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ ہے نا ہمارے لیے چھوڑا ہے، دیکھو کیا کرتا تھا اللہ کا رسول، کیا کرتا تھا، تمہیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اپنے مال میں سے ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ چلتی ہوا سے زیادہ تیز، یعنی ایک بامحاورہ یہ بات ہے نا، ہوا سے بھی زیادہ تیز آپ لوگوں کے اوپر جو ہے خرچ کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ انسانیت کا پہلو اللہ چاہتا ہے کہ رمضان کے اندر ان لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے جو اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد کرتے اور غریبوں کے اندر پیسہ ہے نا صدقہ تقسیم کرتے تھے، غریبوں کو پیسے دیتے تھے۔ قیدیوں کو آزاد کرنا، غریبوں پر پیسے خرچ کرنا، یہ ایک اور بات ہے جو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور پھر یہ سنیے کہ یہ حضرت جابر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات
کا اعلان کیا کہ روزہ جو ہے 5 چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 غیبت کرنا۔ نمبر 3 چغلی کرنا۔ نمبر 4 جھوٹی گواہی دینا۔ اور نمبر 5 شہوت کی نگاہیں ڈالنا کسی کے اوپر۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، نارملی اپوزٹ جینڈر کے اوپر بری نظر ڈالنا، یہ سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر کون زور دے گا، کون بتائے گا مسلمانوں کو کہ یہ جو ہے برائیوں سے بچنا بھی آپ کے جو ہے روزے کے لیے لازمی ہے۔ اس طرح برائیوں سے بچنا سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری تربیت کا انتظام کیا ہے۔ یہ اخلاقی پہلو ہے نا، پرائی عورتوں کے اوپر بےہودہ گندی نظر نہیں ڈالنا، جھوٹ نہیں بولنا ہے نا، جھوٹی گواہی سے جو ہے اجتناب کرنا، غیبت اور چغلی، یہ سب چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اس کی ٹریننگ ہے کہ مسلسل، یعنی نمازوں کے اندر تو چند منٹ، 5 منٹ 10 منٹ، جتنی بھی لمبی آپ نماز پڑھیں گے، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، آپ اس کے حساب سے بھی کہ آپ کو ایک ٹریننگ مل رہی ہے نا۔ جیسا حضرت جبریل علیہ السلام کے الفاظ میں اگر میں آپ کے سامنے کہوں تو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے، یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، یہ احسان کیا ہوتا ہے ذرا ہمیں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ، ایز اف، ہے نا، یو آر لوکنگ ایٹ ہم، جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکے، اسے دیکھ رہے ہو اس طرح، ہے نا، نماز اگر یا عبادت اگر تم نہیں کر سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر وہ تو لازماً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی 2 لیول بتائے گئے ہیں عبادت کے۔ اب عبادت نماز بھی ہو سکتی ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، دوسری اور عبادتیں بھی ہیں۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے۔ اونچا درجہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح عبادت کریں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایز اف، ہے نا، کأنک تراہ، ایسا عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ ہائی سٹینڈرڈ ہو گیا۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، نہیں کر سکے ایسا، کیونکہ نہیں آتا ایسے کرنا، شروعات میں نہیں آتا، پریکٹس کرنا پڑتا ہے، بہت کنسنٹریشن کے ساتھ میں، فوکس کے ساتھ میں یہ پریکٹس کریں گے تو پھر وہ مرتبے کو جو ہے پہنچیں گے۔ تو فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم ایسا نہیں کر سکے اور ایسے عبادت نہیں کر سکے جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ منیمم سٹینڈرڈ ہے عبادت کا، کہ ہم عبادت ایسے کریں کہ بھئی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مشق ہے، میں کوئی بھی حرکت کروں اچھی یا بری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نماز میں 5 منٹ کی نماز 8-10 منٹ میں آپ پڑھ لیں نماز، یا اور اس سے زیادہ وقت آپ لے لیں، جیسے بھی ہے۔ یہی ٹریننگ کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ 5-10 منٹ کے لیے آپ کو دی جا رہی ہے، دن میں 5 وقت دی جا رہی ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں یہی ٹریننگ آپ کو مسلسل سحری سے لے کر افطار تک کنٹینیوسلی 13 to 14 آورز، 13-14 گھنٹے کے لیے بھی دی جا رہی ہے۔ پھر نمازیں، اس میں نمازیں بھی ہیں، پھر اس کے بعد افطار کے بعد بھی نمازیں ہیں، پھر آپ کی جو ہے تراویح بھی ہے، تہجد بھی ہے۔ یعنی کتنی انٹینسولی یہ بات آپ کو ٹرین کی جا رہی ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ السمیع ہے، وہ ہر وقت میری اور آپ کی اچھی بری تمام باتوں کو سن رہا ہے،
وہ البصیر ہے، وہ ہر وقت میری اور آپ کے تمام اچھے اور برے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں، جو نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں اچھے اور برے، میرے اور آپ کے سب کے، وہ جانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو یہ خیال آپ کے اندر کیا پیدا کرے گا؟ احتیاط پیدا کرے گا نا، کہ آپ اپنے اعمال کے اندر جو دکھائی دیتے ہیں اعمال، آپ ان کے اندر احتیاط کریں گے، اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کریں گے، بھئی اچھائی کرو، بڑھ چڑھ کر جو ہے خیر کے کاموں کے اندر حصہ لو، برائیوں سے بچو، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اچھی باتیں بولیں گے، بری باتیں، گالیاں، غیبت، چغلی نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی سنے نہ سنے، میرا رب ہر وقت سن رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ظاہری اعمال ہیں، لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ پھر وہ اور ڈیپ لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے، یا تزکیے کا موقع فراہم کرتا ہے، ٹریننگ کا، کہ آپ اپنے آپ کو پاک کر لے، اندر سے بھی پاک کر لے، کیونکہ دل میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں، وسوسے ہیں، یہ تو لوگ نہیں جانتے جب تک آپ نہیں بتائیں گے۔ آپ نے کچھ خیال کر لیا، آپ ہی جانتے ہیں اس کے بارے میں، دنیا میں کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں، مگر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا رب جانتا ہے۔ پھر جب رب جانتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ خیالات پر بھی آپ قابو پائیں گے خود ہی سے۔ اچھے خیالات کو آپ پروموٹ کریں گے، برے خیالات کو آپ خود جو ہے کچلیں گے اور دبائیں گے، اور اپنے دل کو، دماغ کو برے خیالات سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں برا سوچا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مگر اللہ تو جانتا ہے۔ وہ خدا خود شہید بھی ہے، وہ گواہ بھی ہے، وہ ساکشی بھی ہے، وہ حساب کتاب لینے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر پیدا کرنا مقصود ہے، یہ ہے کیریکٹرل ٹرانسفارمیشن، مورلی اپرائٹ، با اخلاق انسان بنانے کے لیے یہ عبادتیں، اور جو جتنا زیادہ پھر اہتمام کے ساتھ میں، یہ روح کا ہے نا، عبادتوں کی یہ روح ہے۔ ایک جسم ہے، باڈی ہے، نماز ہے، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، یہ باڈی ہے نماز کی، لیکن پھر یہ اس کی روح ہے نا۔ آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو کہ آپ اپنے رب کے سامنے، پھر آپ اتنی پریکٹس جب بار بار کریں گے، یہ آپ کا سیکنڈ نیچر بن جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ قائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹے۔ مگر نماز تو 5 منٹ اور 10 منٹ میں ہم نے پڑھ لی، پھر سلام پھیر لیا، نماز تو ختم ہو گئی۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ کیسے قائم ہوگی؟ یہ اس طرح ہوگی کہ ہم جب پورے شعور کے ساتھ میں ہے نا، رب کی موجودگی کا تصور کرتے ہوئے، یا رب کے سامنے حاضر ہونے کا تصور کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے، یا دوسری عبادتوں کا اہتمام کریں گے، تو پھر یہ لگاتار دن میں 5 وقت کی نماز، 1 مہینے کے روزوں کی یہ پوری ٹریننگ اور یہ پریکٹس آپ کو اس طرح سے یعنی کہ تیار کرے گی کہ پھر یہ آپ کا سیکنڈ نیچر بن جائے گا۔ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر ہمیشہ یہ بات تازہ رہے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ سوچ کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی نوبت ختم ہو جائے گی۔ آپ بائی ڈیفالٹ گناہوں سے بچنے والے، پاپوں سے بچنے والے، اور بھلائیاں، نیکیاں، پنیہ کرنے والے آپ بن جائیں گے۔ ایک اور روایت رکھتے ہوئے، بیہقی کی ایک روایت ہے، ایک رکھتے ہوئے میں آپ کی اپنی بات ختم کروں گا۔ 2 لوگوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی۔ جب انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وضو کرو اور دوبارہ سے نماز ادا کرو، اور اپنا روزہ جو اس وقت رکھے ہوئے ہو وہ کمپلیٹ کرو،
اور اگلے دن یعنی کسی اور دن اس روزے کو پھر سے جو ہے رکھو، پھر سے ادا کرو۔ یہ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ نماز تو ابھی پڑھ لی ہے، روزہ تو رکھے ہوئے ہیں، پھر سے کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے فلاں اور فلاں کی اس کی غیر موجودگی کے اندر چغلی کی۔ یہ ہے نا، وہ یعنی تمام باتوں کے اندر یہ آخری بات تھی اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں۔ عزیز ساتھیو، ہر عبادت ہمارے اندر اخلاق پیدا کرنے کے لیے ہے نا، اور اگر اخلاق پیدا نہیں ہوتے، انسانیت اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو پھر آپ رکھ لیں، ہے نا، آپ روزے رکھ لیں سالوں سال، آپ نمازیں پڑھ لیں سالوں سال۔ میں آپ کو ایک حدیث بتا دیتا ہوں، انجام کیا ہوگا ایسے لوگوں کا، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ بڑی پیاری بات ہے، وہ اور زیادہ یعنی محکم بات ہے۔ میں اپنی کوئی بات کہتے ہوئے یعنی بات ختم کرنے کے بجائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے حضور بندہ پیش کیا جائے گا اور اس کے پاس پہاڑ، احد کے پہاڑ جتنی نیکیوں کا انبار ہوگا۔ وہ نیکیاں اس نے نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، نوافل پڑھ کے، عمرے اور حج ادا کر کے جو ہے کمائی ہوں گی۔ وہ نیکیوں کا جو ہے پہاڑ، احد کے پہاڑ جیسی نیکیاں وہ لے کر آئے گا۔ لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور وہ ناحق۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ان سب لوگوں کو ایک ایک کر کے بلائیں گے کہ اس کا حساب کتاب جو ہے برابر کیا جائے۔ تو ایک ایک فرد آئے گا جسے ہے نا یہ تکلیف پہنچائی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس بندے کی نیکیوں میں سے لیں گے اور اس کا جتنا حساب برابر ہوتا ہے اتنی اس کے حساب میں اس کے کھاتے میں ڈالیں گے، اور اس طرح سے لوگ آتے چلے جائیں گے اور اس کی نیکیاں اللہ لیتا جائے گا اور دوسروں کے کھاتوں میں ڈالتا چلا جائے گا، جن کے حقوق اس شخص نے جو ہے ادا نہیں کیے، جن کے ساتھ حق تلفی کی۔ یہ دیکھیے دونوں چیزیں یہاں کیا ہے، عبادتیں ہیں، سب اللہ کے لیے ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور ادھر حقوق العباد ہے۔ تو یہ لے کے آیا بندہ احد کے پہاڑ کے جتنا، لیکن حقوق العباد کے اندر ہے نا بڑی لاپرواہی سے اس نے کام کیا، بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ یہ اس کی نیکیاں بانٹتے بانٹتے ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر لوگوں کی لائن ابھی بھی باقی ہے جن کو انصاف جو ہے ملنا ہے، ان کو دینے کے لیے کمپنسیشن میں ہے نا، بدلے کے طور پر دینے کے لیے اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے برابر ان کے یعنی اس نے جو حق تلفی کی ہے اس کے برابر ان کے گناہوں کو لیں گے اور اس کے کھاتے میں ڈالیں گے، اور اس طرح حساب جو ہے برابر کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک ایک کر کے جب آئیں گے ہے نا، اور ان کا حساب کتاب اس طرح برابر کیا جائے گا کہ ان کے گناہوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ جب وہ لوگوں کی لائن ختم ہو جائے گی تو پتہ چلے گا اس کے پاس احد کے پہاڑ جتنے گناہ جمع ہو گئے ہیں، وہ گناہ ہیں جو اس نے کیے بھی نہیں ہیں۔ شاید کسی نے زنا کیا ہوگا، شاید کسی نے شراب پیا ہوگا، اور اس طرح پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا گناہ کیے ہوں گے، لیکن وہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے کیونکہ اس نے ان بندوں کے حقوق کی جو ہے حق تلفی کی ہے، ان حقوق کو پامال کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں، ہے نا۔ یہ عبادتیں بڑے سنسیئرلی لوگ رکھتے ہیں، مسلمان بڑے سنسیئر ہیں، جو بات انہیں دین کے حوالے سے بتائی گئی آپ یقین جانیں گے مسلمانوں کی میجورٹی بڑی سنسیئرلی اس پر عمل کرتی ہے نا، مگر یہ مزاج مسلمانوں میں نہیں ہے کہ وہ یہ چیک کر لیں کہ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ واقعی دین کے مطابق بھی ہے یا نہیں، یا وہ مکمل پوری بات ہے یا نہیں ہے۔ اکثر لوگ ثواب کے میتھمیٹکس کے اندر، جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ وہ حساب کتاب جانتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے اذکار کر لیے، اتنے روزے رکھ لیے، تو پھر اب عام دنوں میں تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 اللہ دے گا، رمضان میں تو 70 سے لے کے 700 یا اس سے بھی زیادہ اللہ دے گا، بہت جمع کر لی ہم نے نیکیاں،
ہے نا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ادھر کھلی چھوٹ ہے گناہ کرنے کی، بھائی کرتے چلے جاؤ، لوگوں کی اخ تلفی کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو کاروبار میں، جو کرتے کرو، ہے نا. کیونکہ یہ نمبر، یہ پلس اور مائنس جب ہوں گے تو پھر انہیں لگتا ہے کہ نیکیاں زیادہ ہی نکلیں گی. بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست انتظام جو کر رکھا ہے نا. عزیز ساتھیو، ذرا اس کے علاوہ بھی جو تعلیمات ہیں نا، ہے نا، جیسے کچھ مثال کے طور پر آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، انسانیت کو فروغ دینے والی، ان پر ہم توجہ کریں، ان کو معلوم کرنے کے بعد ان کو پریکٹس میں لائیں، ان پر ہے نا عمل درآمد ہوں. وہ اچھے اخلاق ہے نا اپنے اندر ہم پیدا کریں گے تو پھر یہ سوالات بھی ختم ہو جائیں گے. سوسائٹی، یعنی دو چیزیں موٹے موٹے طور پر ہوں گی. یہ سوسائٹی اپنے آپ میں ایک بہترین سوسائٹی بن جائے گی، ہے نا. عبادتوں کے نتیجے اچھے اخلاق اور انسانیت کی شکل میں لوگوں کے سامنے جب آئیں گے، یہ سوسائٹی جو ہے ایک جنت جیسی، ہے نا، ایک خوبصورت باغ جیسی یہ سوسائٹی خوبصورت سوسائٹی بن جائے گی. اور ان لوگوں کے جواب انہیں مل جائیں گے جنہیں یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں، ہے نا، زبردستی لوگوں پر نمازوں کا بار ڈال رہا ہے، یہ روزوں کا بھوکے پیاسے رہنے کا بار ڈال رہا ہے، کیوں حج کے لیے وہاں بلا رہا ہے یا پھر کوئی تیرتھ یاترا کے لیے کہیں اور بلا رہا ہے. اوپر والے کو کیا چاہیے؟ کچھ بھی تھا نہیں کرنے کے لیے، یہ تماشے جو ہے کرنے کے لیے اس نے انسانوں کو پیدا کیا. یہ اس طرح کے جتنے سخت سوالات آتے ہیں ان کا جواب بھی لوگوں کو مل جائے گا، ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام عبادتوں کی حفاظت کرنے والا بھی بنائے، اور ان عبادتوں سے حاصل ہونے والے جو نتیجے ہیں، خدا کی یاد ہے اور فحش اور منکرات سے اور بے حیائی اور برائی کے کاموں سے دور رہنا ہے اور اچھائی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، یہ ہے نا رویے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.